کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ آپ نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اب اللہ آپ کو معاف نہیں فرمائے گا؟ کہ آپ اتنے دور نکل آئے ہیں کہ واپسی کا راستہ بند ہو گیا ہے؟ کہ آپ نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں تو دل کہتا ہے تم اس قابل ہی نہیں، تم نے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں معاف نہیں فرمائے گا؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ خیال آتا ہے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا نور۔ آج کا موضوع شاید سب سے ضروری موضوع ہے جو میں نے اب تک آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ گناہوں کے بعد اللہ کے پاس واپس کیسے جائیں؟ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، جانتے ہوئے بھی انجانے میں بھی۔ لیکن سب سے بڑا گناہ یہ نہیں کہ آپ نے گناہ کر لیا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ نے سوچا اب میں واپس نہیں جا سکتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ واپسی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 1، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے دل کی گہرائی میں اتار لے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہرباں ہے۔ تو سنا آپ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں چھوٹے گناہ معاف کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو ناقابل معافی سمجھنے والے، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور سنیے، صرف معافی ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اور خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اس وقت خوش ہوتا ہے جب اسے ریگستان میں اپنا گمشدہ اونٹ مل جائے جس پر اس کا سارا کھانا پینا تھا اور وہ مایوس ہو چکا تھا۔ یعنی جب آپ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ آپ کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ کیا اس سے بڑی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے خوشی کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو ہم کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ذرا سوچئے۔ پوائنٹ نمبر 3، توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ ایک بات جو آج سمجھنی بہت ضروری ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کھلا رہے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو وہ کہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ آج رات، کل صبح کس کو معلوم ہوتا ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، تو پھر دیر کس بات کی؟ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ذرا سوچئے۔ پوائنٹ نمبر 4، توبہ کیسے کریں؟ توبہ کی عملی قدم۔ اب سب سے اہم سوال یہاں پر آتا ہے کہ توبہ کیسے کریں؟ توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں
توبہ کے حوالے سے کیا احکامات ہمیں آئے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث نقش ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے ضرور معاف کر دے گا۔ ذرا سوچئے، اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہم کیوں دعا نہیں کرتے؟ ہم کیوں توبہ نہیں کرتے؟ تو آج رات جب یہ ویڈیو ختم ہو، وضو کرے، 2 رکعت پڑھے اور اللہ سے بات کر رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، آنسو بہائے سچے دل سے۔ وہ سنتا ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے۔ اور آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار گناہ کروانا نہیں ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ گناہ کے بعد آپ کو یقین دلائے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ العمران میں فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور گناہ معاف کون کرتا ہے سوائے اللہ کے۔ تو آج سے، ابھی سے، اس لمحے اللہ تعالیٰ سے کہیے، یا اللہ میں واپس آ گیا، مجھے معاف فرما دے، اور یقین رکھیے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا تھا کہ آپ پکاریں گے۔ یہ ویڈیو آج کسی ایسے شخص کو ضرور بھیجیے جو شاید خود کو ناقابل معافی سمجھ رہا ہے۔ آپ کا یہ ایک قدم کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، بلکہ کسی کی آخرت بھی بدل سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ کی وجہ سے کوئی یہ ویڈیو دیکھے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ So please do subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos. Jazakallah.